amazing ways. آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کیسے حالات بناتا ہے, سرکمسٹانسز بناتا ہے, کیسے اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے, جس وجہ سے ان کی پرائرٹیز, ان کی کمٹمنٹ وہ بہت سیٹ تھی. They were very focused people because اللہ رب العالمین پہ توکل تھا, اللہ تعالیٰ پہ بلیف تھا ان کا. ٹھیک ہے, حضرت زکریا علیہ السلام جن کی اولاد نہیں تھی, انہوں نے کیا کہا اللہ کو؟ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب, میں آپ سے مانگ کر کبھی بھی مایوس نہیں ہوا کہ نو میٹر وٹ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دا بیسٹ آف پلانرز. اللہ الوکیل ہے, اللہ المدبر ہے, اللہ تعالیٰ الفتاح ہے, رستے کھولنے والا ہے. اللہ تعالیٰ وہاں سے ویز نکالتا ہے, انسان امیجن بھی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ مقلب القلوب ہے, دلوں کو تبدیل کرنے والا ہے. آج کے جو لوگ ہیں ہم سب اس میں انوالوڈ ہیں. ہم کنٹینٹ بہت زیادہ دیکھتے ہیں, انفارمیشن بہت زیادہ لیتے ہیں, نتھنگ کمز انٹو ایکشن. چیز ایکشن میں تب آتی ہے جب اس پر غور کیا جائے, اس پر سوچا جائے اور بیٹھ کر پھر کوئی ایکشن پلان بنایا جائے. ٹھیک, آپ ذمہ دار ہیں اپنی خوشی کے. کوئی دوسرا جو ہے, ایز لانگ ایز آپ خوش رہنا چاہتے ہیں, کوئی دوسرا آپ کی خوشی نہیں لے سکتا. جب بھی میں نے کسی بہت مشہور انسان سے مشورہ کیا, آئی گاٹ ڈس اپوائنٹڈ. بہت اوپن بتا رہا ہوں. اور مینی اے ٹائمس اللہ تعالیٰ نے میری مدد بہت عام انسان سے کرائی ہے, بہت عام انسان سے. اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ مدد کرنے والا میں ہوں. ٹھیک ہے, ہیونگ سیڈ اٹ اگین میں ڈسکلیمر دے دوں, آپ بہت اچھے ایک کوالیفائڈ بندے سے مشورہ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سکھاتے ہیں انسان کو. جیسے سورہ البقرہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ دیکھیے بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ گائیں ذبح کرو. اب وہ کوئی بھی گائیں پکڑ کے ذبح کر دیتے, کام ہو جانا تھا. لیکن وہ پرفیکشنز میں لگ گئے, کیسی ہونی چاہیے, پریگننٹ ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, کلر کیا ہونا چاہیے, بال کیسے ہونے چاہیے, چھوٹے قد کی ہونی چاہیے, کیسی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ بھی اور کمپلیکیٹڈ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ چاہتے ہیں اتنی زیادہ کمپلیکیشنز تو سو بی اٹ. وہ چھپ کر کے کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے, کام کس نے کرنا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے. تو یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. دیکھیے مدد کس نے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. مدد کہیں سے بھی آ سکتی ہے, اور اللہ کی مدد کین کم ان امیزنگ ویز. آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کیسے حالات بناتا ہے, سرکمسٹانسز بناتا ہے, کیسے اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے. تو یہ جو مان تھا اللہ پہ, یہ جو بلیف تھا, اسی کو توکل کہتے ہیں. اور یہ صحابہ کا قائم ہو گیا تھا. اللہ رب العالمین وہ اپنی پوری ایفرٹ کرتے تھے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, انہوں نے دنیاوی تمام اسباب اختیار کیے, ہجرت کے دوران بھی, جنگوں کے دوران بھی, غزوہ احزاب کے دوران بھی, بٹ ان کا الٹیمیٹ بلیف اللہ پہ تھا کہ وکٹری از فرام اللہ. یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود بھی اگر اللہ کی مدد شامل نہیں ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا, اور اگر اللہ کی مدد شامل ہے تو پھر کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ٹھیک ہے, اس عقیدہ کو, اس بلیف کو کیسے ریوائز کرنا ہے, دیٹ از دا پوائنٹ. صرف سورہ فاتحہ جو ہے وہ غور سے پڑھا کریں, سورہ فاتحہ کا میننگ غور سے لایا کریں. جب آپ نماز میں کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو یہ عقیدہ ریوائز ہو رہا ہے. تو اس عقیدے کو انٹرنلائز کیا کریں. جب آپ بہت تیزی میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے اور اس کے میننگ پہ پونڈر بھی نہیں کریں گے, اور یہ ہم سب کرتے ہیں, ہم سب کی غلطی ہے, ہم سب آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ کیجول ہو جاتے ہیں, لیکن کم از کم ہمیں ٹرائی کرنی چاہیے اس عقیدے کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو پہلی تو یہ چیز ہے جس وجہ سے ان کی پرائرٹیز, ان کی کمٹمنٹ وہ بہت سیٹ تھی. They were very focused people because اللہ رب العالمین پہ توکل تھا, اللہ تعالیٰ پہ بلیف تھا ان کا. ٹھیک ہے, وہ آگے بھی بڑھے. حادثات کے بعد کئی صحابیاں ہیں, مطلقہ تھیں, شادیاں بھی کی آگے, ایک نہیں, دو نہیں, کئی شادیاں کی. خامد فوت ہو جاتے تھے, آگے بڑھتے تھے. صحابیات کی بات کرو, اسی طرح صحابہ کی لائف ہے. بزنس لاس ہوئے, کیا کیا لاس نہیں ہوا, they used to move forward, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا. تو یہ دیٹ از دا فرسٹ تھنگ, دیٹ انویورنگ توکل اینڈ بلیف ان اللہ. اور آپ انبیاء کی بھی دعائیں دیکھیں, اس میں بھی یہی نظر آ رہا ہے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. حضرت زکریا علیہ السلام جن کی اولاد نہیں تھی, انہوں نے کیا کہا اللہ کو؟ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب, میں آپ سے مانگ کر کبھی بھی مایوس نہیں ہوا, یا میں آپ سے مانگ کر کبھی بھی, مطلب ان شارٹ کہہ رہے ہیں خالی ہاتھ نہیں کیا. بیسکلی اس کا انڈائریکٹ میننگ یہ ہے. تو یعنی اتنا مان اور اتنا توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ. سو دیٹ از دا فرسٹ تھنگ. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسری چیز جو ہمیں پتہ لگتی ہے وہ ہے ہوپ. ہوپ مینز رجا. ہم ایک دعا کرتے ہیں, اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, کہ اے اللہ میں آپ سے ہی ہوپ کرتا ہوں, میرا سارا کا سارا ہوپ آپ کے اندر ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت خوبصورت دعا ہے. اللہم رحمتک ارجو, اللہ میں آپ کی رحمت کا طلبگار ہوں اور میں آپ پر ہی سارا کا سارا ہوپ ہے میرا. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, اس لیے مجھے میرے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کو بھی نہ کیجو. کتنی ڈیپ دعا ہے. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لشأنی کلہ,
اور اے اللہ میرے تمام کے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے. وَأَصْلِحْ لِشَأْنِي كُلَّهُ، کل کے کل معاملات کی اصلاح فرما دے. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے. تو یہ دعا میں بھی کتنا مان، کتنا بلیف، کتنا توکل، کتنا ہوپ نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں. ٹھیک ہے، تو دے ہیڈ اے لاٹ آف ہوپ اللہ رب العالمین کی ذات میں کہ نو میٹر وٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دا بیسٹ آف پلانرز. اللہ الوکیل ہے، اللہ المدبر ہے، اللہ تعالیٰ الفتاح ہے، رستے کھولنے والا ہے. اللہ تعالیٰ وہاں سے ویز نکالتا ہے، انسان امیجن بھی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ مقلب القلوب ہے، دلوں کو تبدیل کرنے والا ہے. سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے، تو ہوپ کا اگر میں آپ کو سائنٹیفک کانسیپٹ بتاؤں، میں نے اپنے کچھ حلقات میں بتایا لیکن دوبارہ بتاتا ہوں. دیکھیں ہوپ فل لوگ جو ہے نا وہ دو چیزیں کرتے ہیں. ہوپ کوئی ایبسٹریکٹ کانسیپٹ نہیں ہے، ہوائی کانسیپٹ نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ بس امید کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور کچھ نہیں کر رہا، بس پر امید ہے. امید کے ساتھ دو ایکشنز آتے ہیں. وہ دو ایکشنز کو سائیکالوجی میں باقاعدہ ایک نام دیا گیا. پہلے کو نام دیا گیا پاتھ ویز تھنکنگ. پاتھ ویز تھنکنگ کیا ہے کہ جو پر امید لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھ کر پاتھ ویز بناتے ہیں، یعنی آپشن اے، آپشن بی، آپشن سی، آپشن ڈی، یعنی میں کر کیا سکتا ہوں، یہ جو مصیبت آئی ہے اب اس کے لیے میں کر کیا سکتا ہوں. واٹ آر دا پاتھ ویز. نمبر 2 جو بہیویئر ہے اس کو کہتے ہیں ایجنسی تھنکنگ. ایجنسی تھنکنگ ہے کہ پاتھ ویز بنا کے اب ہم نے اس پر ایکٹ کیسے کرنا ہے، تو وہ ایکشن کی طرف آتے ہیں. صرف پاتھ ویز بنا کر چپ نہیں ہو جاتے، ایکشن کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے، ان دونوں پروسیسز سے ہوپ اور پیدا ہوتا ہے، رجا اور پیدا ہوتی ہے، یعنی امید اور پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے آج کی جنریشن کا مسئلہ یہ ہے کہ نتھنگ کمز انٹو ایکشن. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سائنٹیفک وجہ ہے بہت زیادہ. اس کی سائنٹیفک وجہ یہ ہے کہ دیکھیے آج کے جو لوگ ہیں ہم سب اس میں انوالوڈ ہیں. ہم کنٹینٹ بہت زیادہ دیکھتے ہیں، انفارمیشن بہت زیادہ لیتے ہیں. نتھنگ کمز انٹو ایکشن. چیز ایکشن میں تب آتی ہے جب اس پر غور کیا جائے، اس پر سوچا جائے اور بیٹھ کر پھر کوئی ایکشن پلان بنا جائے. ٹھیک ہے، ہم بہت سے پوڈ کاسٹ سنتے ہیں، بہت سے لیکچر سنتے ہیں، بہت سی ریلز دیکھتے ہیں. وہ دیکھ کے پرانا ڈیٹا اوور رائٹ ہو جاتا ہے. جیسے ایک ہارڈ ڈسک ہے، ہارڈ ڈسک پہ آپ نئی چیز کاپی کرو گے، پچھلی اوور رائٹ ہو جائے گی، یا آپ کو ڈیلیٹ کرنی پڑے گی یا اوور رائٹ کرنی پڑے گی کیونکہ اسپیس فل ہو رہی ہے. دماغ کی بھی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. دماغ ایک حد تک سوچ سکتا ہے، ایک حد تک ول پاور ہے دماغ میں. جب آپ بہت زیادہ ڈیٹا اس میں ڈالیں گے پچھلا غائب ہو جائے گا. پچھلا جب غائب ہو جائے گا تو چیز کبھی